شاہ صاحب، آپ علامہ، پرینکسٹر اور ہٹلر دادا یہ بننے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، سیوا آرٹ سوسائٹی، سیوا پبلیکیشن، سیوا شعر و ادب، یہ ایسی خالصتاً ادبی تنظیمیں ہیں جو ادب کی خدمت کے لیے گزشتہ 20 سال سے کام کر رہی ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے حوالے سے اس ادب کی ترویج میں میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑھاوا دیا ہے۔ تو اسی میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے آج ہم پاکستان کے بہت معروف شاعر، میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کو ان کی شاعری نے متاثر کیا، بلکہ دو نسلوں کو ان کی شاعری نے متاثر کیا۔ ہم سب کے محبوب شاعر جناب فرحت عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان سے شاعری کے حوالے سے، شاعری کی مزید ترویج کے حوالے سے، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ۔ کیا حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ہو جی؟ شاہ صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شعر جو ہے، آپ شعر کیوں کہتے ہیں، اور شاعری کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں؟ میرا بنیادی تعلق جھنگ سے ہے۔ میں وہاں پیدا ہوا، ایم ایس سی سائیکالوجی تک میں نے وہاں سے تعلیم لی، پھر میں لاہور آ گیا۔ جی۔ تو جھنگ جو ہے وہ شعر و ادب کے حوالے سے ہمیشہ بہت معتبر رہا ہے۔ کلچرلی بڑا اسٹرانگ علاقہ ہے، زمین ہے، دھرتی ہے۔ جی۔ تو وہاں پہ جب مجھے شوق تو بچپن سے ہی تھا، یعنی میرے اندر جو شاعری کے جراثیم تھے وہ میں پرائمری مڈل جی میں تھے۔ ہائی اسکول میں جب میں پہنچا 9th کلاس میں تو میں نے باقاعدہ شاعری شروع کی۔ جی۔ جراثیم پہلے سے آ رہے تھے۔ اس کے بعد جب وہ شاعری کا آغاز چند دوستوں میں ہوا، 2-3 دوست تھے ہم، وہ ایک دوسرے کو شعر سناتے تھے، جی۔ ایک دوسرے کی اصلاح بھی کر لیتے تھے۔ تو اس کے بعد جو وہاں کے لوگ تھے، معین تابش صاحب تھے، رفعت سلطان صاحب تھے، بیدل پانی پتی صاحب تھے، بڑے نام ہیں جی، سارے۔ احمد تنویر، مظہر برلاس، اور صفدر سلیم سیال صاحب، واہ واہ واہ، رام ریاض، شیر افضل جعفری، بڑے نام تھے، شیر افضل جعفری، کیا خوبصورت ٹرینڈ سیٹر لوگ تھے۔ واہ واہ واہ۔ تو انہوں نے بڑی شفقت کرنی اور ہمیں اس طرح ٹریٹ کرنا جیسے ہم کوئی، یعنی بڑے ایج کے، بڑی رام ریاض صاحب سے بھی آپ کی ملاقات؟ بڑے اتنا وہ محبت کرنے والے تھے، واہ۔ شفقت۔ میں نے تو پھر ان کی دوسری کتاب بھی، پہلی بھی چھپوائی لاہور پیڑ اور سے، پتے، دوسری بھی ہاں، چھپی، جی، پہلی تو میں نے دوسرا ایڈیشن اس کا لاہور سے چھپوایا۔ ہاں، تو یعنی سمجھے کہ مجید امجد صاحب کچھ عرصہ پہلے وہاں ورقے سنگ تھا میرے خیال ان کی جی، دوسری ورقے ہے نا؟ سنگ، بالکل، ہاں، اور پہلی پیڑ اور پتے تھے۔ پیڑ اور پتا۔ تو وہ بڑا ماحول ملا، اس نے بڑا پالش کیا۔ لاہور میں آ گیا تو میں جب یہاں پہ ایم اے فلاسفی کر رہا تھا تو میری پہلی کتاب شام کے بعد واہ واہ 89 میں آئی، 25 جون 89۔ واہ واہ واہ۔ تو اس کے بعد پھر چل سو چل، اور یہاں مجھے جو ہے مزید سیکھنے کا موقع حلقہ باب ذوق سے ملا، اور یہاں پہ انیس ناگی صاحب، ڈاکٹر انیس ناگی صاحب نے میری بڑی، جو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے انٹرنیشنل لٹریچر کا پوری طرح طالب علم بنایا، سکھایا، پڑھایا۔ ظاہر ڈار صاحب نے بہت رہنمائی کی، اور پھر منیر نیازی صاحب سے صحبت، اور جیلانی کامران صاحب جیسے استاد ملے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ پھر میرا زیادہ رہا۔ سعادت سعید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر، زندگی، صحت عطا فرمائے۔ یہ میرے سینئرز جن کے ساتھ میری الائنس ہوئی۔ باقی لوگوں سے میرے تھوڑے سے وہ چلے گلے شکوے اور ایک نظریاتی اختلاف بھی رہا، وہ چلا، لیکن ان لوگوں نے میری بڑی تربیت کی۔ تو یہ ہے میرا جو بیک گراؤنڈ، ایک سمجھ لے۔ جی۔ اور دوسرا آپ کا یہ تھا کہ ہاں، ہم یعنی کہ شاعری کیوں کرتے ہیں، معاشرے میں شاعری کا کیا کردار، یہ کس طرح سے اس کو دیکھیں، شاعری شروع میں تو میں اس لیے کرتا تھا کہ مجھے اپنی جو میری ذات تھی، یا میرے جو سمجھ لیں کہ جو محرومیاں، جو تنہائی، جو جذباتی معاملات تھے میرے، جی، جدائی بھی تھی اس میں، تنہائی، اداسی، میں بچپن سے یعنی سائملٹینیسلی اداس اور شرارتی بچہ بھی تھا۔ تو
بنیادی طور پہ تو صرف اور صرف ذات کا اظہار تھا، جی لیکن جیسے جیسے بڑے لوگوں میں بیٹھنا نصیب ہوا، مطالعہ کیا، شعور آیا، جی تو پھر ایک ذمہ داری کے طور پہ میں نے شاعری کو اپنایا واہ کہ میں نے اس میں صرف اپنے دکھوں کا اظہار بھی نہیں کرنا، بلکہ اپنا معاشرہ، اپنے ارد گرد، اپنے لوگ، دنیا بھر میں جو ایک شاعر کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مسلط ہے، جبر ہے، جو استحصال ہے، جو بے انصافی ہے، شاعر کو اس پر ضرور کمنٹ کرنا چاہیے۔ جی تو پھر میں نے انٹرنیشنل موضوعات کو بھی ٹچ کیا، فلسفیکل، چونکہ میں بنیادی طور پہ سائیکالوجی اور فلسفے کا طالب علم تھا، تو میرے اندر جو فلسفیانہ جو سوالات تھے، خدا، زمین، کائنات، زندگی، موت، وقت، ان کے حوالے سے میں سوچتا بھی تھا، اور پھر میں نے لکھا بھی بہت۔ یہ تو شاہ صاحب آپ کے موضوعات ہوئے نا کہ آپ نے جن موضوعات پہ اور جو آپ نے محسوس کیا وہ لکھا۔ میں ایکچولی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو میڈیا ہے، آپ گزشتہ 20 سالوں سے اگر آپ اپنے میڈیا کو دیکھیں، اس میں ڈرامہ بہت پاورفل ایک صنف رہی ہے، پے ٹی وی پہ، باقی چینلز پہ، تو وہاں شاعر کا جو ایک کردار بنا کے لوگ پیش کرتے ہیں ان ڈراموں میں، وہ ایک بڑا عجیب سا مزاحیہ سا، یہ کیوں ہے؟ شاعر تو ایک بہت سوچنے سمجھنے والا، معاشرے کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے والا ایک فرد ہے، تو یہ اس طرح سے کیوں ہے؟ اور شاعری کا معاشرے پر کیا اس کے اثرات کیا ہے؟ وہ معاشرے کو بدل سکتا ہے اپنی شاعری کے ذریعے؟ دیکھیں، یہ جو مزاحیہ سنجیدہ کیریکٹرز تو ہر شعبے میں ہوتے ہیں۔ جی استاد کا کیریکٹر کسی فلم میں آپ کو مزاحیہ بھی ملے گا، بہت لائف چینجنگ بھی ملے گا۔ اسی طرح کے حکیموں کا، ڈاکٹروں کا آپ دیکھ، وہ تو یہاں پہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو بنیادی طور پہ مناسب مزاح نگار بھی نہیں تھے، جی اور پھبتی اور تضحیک اور اس طرح کے ان سے آگے وہ گفتگو لطیفوں سے آگے نہیں بڑھتی تھی، تو وہ شاعروں کو وہ ایک اپنے اندر جو ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ حسد بھی کہہ لیں، اس کو وہ اس نظر سے دیکھتے تھے جو خود نہیں بن سکے۔ انہوں نے ڈراموں میں پھر خاص طور پہ شاعروں کو یہ دکھایا کہ یہ بڑے مزاحیہ ہیں، ایک دو نام بھی ہیں، تو یہ وہ تھی ہاں۔ تو اس میں تو اس میں ہوا یہ کہ وہ، لیکن آپ شاعر لدھیانوی کو دیکھیں یا ان کو کریکٹر فلموں میں نظر آیا، بڑا لوگ اور انقلابی شاعر لوگ تھے، تو وہ یہ صرف یہ چند لوگوں نے یہ کیا ہے شاعر کو بطور ایک اچھا شاعر۔ مزاح بھی اس کا کیا جا سکتا ہے جو پھر پورا شاعر نہیں ہوتا، کیونکہ شاعر کا تعلق وہ زندگی کے سلیقے اور قریب سے، بالکل شاعر کا تعلق روحانی نفسیاتی ترتیب سے ہے۔ جتنا باریک شاعر ہوتا ہے، دوسرا کوئی آرٹسٹ اتنا، اگر وہ شاعر ہے، وہ چربا ساز نہیں ہے، جعلی نہیں ہے، لوگوں کی زمینیں چرا، کاروباری نہیں ہے، اگر وہ درویش ہے، ملنگ ہے، فقیر ہے اور شاعر ہے، اور وہ یعنی اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ شاعری جو ہے وہ شعور کی اتھاہ گہرائیوں اور رفتوں کے باعث ہو سکتی ہے، بڑی شاعری خاص طور تو وہ تو اس جیسا تو سنجیدہ شاید معاشرے میں کوئی کم ہی آدمی ہے۔ جہاں آپ نے یہ پوچھا کہ شاعری سے معاشرے کو کتنا تبدیل کیا جا سکتا ہے، دیکھیں بڑے جو انقلابات دنیا میں آئے ان میں شاعر کا رول رہا، بالکل ان میں ادیب کا، ناول نگار کا رول رہا، تو ادیب اور شاعر یہ باقاعدہ ذہنوں پر اثرات مرتب کرتے ہیں، مائنڈ سیٹ کرتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ۔ تو اسی وجہ سے اب یعنی کہ جب استحصالی طاقتوں کو پتہ چلا کہ شاعر کا ایک رول ہے اتنا بڑا، اور یہ وہ آدمی ہے جس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے انسانیت کے ساتھ، یہ تفرقہ بازی، مذاہب کا یہ ان چیزوں سے ماورا ہوتا ہے، یہ رنگ، نسل، یہ انسانی بنیادوں پر سوچنے اور اظہار کرنے والا ہوتا ہے، تو انہوں نے شاعر کو پش کیا، پیچھے ہٹایا ہر شعبہ زندگی۔ اور سنجیدہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے وہ حکمران کہ جو ایک صحیح طریقے سے، جسے ہم جمہوریت بھی کہہ لیں، طریقوں سے نہیں آتے، تو پھر وہ بھی ایسے شاعروں کو، ایسے ادیبوں کو آگے سامنے لے کے آتے ہیں جن کا نظریہ کوئی نہیں ہوتا، جو ان کو ذل سبحانی کہیں، جن کو ان کا تاثر جو ہے وہ اور طرح سے آگے پھیلائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہے جتنا اثرات وہ مرتب کرتا ہے لوگوں کے ذہنوں پر، اور لوگوں کے ذہنوں اور ان کے خیالات کی تہذیب کرتا ہے، باقی آرٹس کرتے ہیں لیکن اس کے بعد میوزک بھی ہے، پینٹنگ بھی ہے، لیکن شاعری کے بعد
کیونکہ یہ ڈائریکٹ خیال کی شاعری بہت ایک عرفہ ایک صنف ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرتی ہے، مثبت اثرات لاتی ہے، لوگوں کی وہ جو ایک نیگیٹو فورسز ہے اس کو ختم کرتی ہے. تو ماشاءاللہ آپ کو اتنا نام ملا شاعری میں. میں جب لاہور آیا تو 90 کی دہائی میں آپ کا نام شاعری کے حوالے سے ہر جگہ پورے زور و شور سے وہ بجتا رہا شاعری میں. شام کے بعد ایک ایسی کتاب ہے جو ٹرینڈ سیٹر ثابت ہوئی اور جس نے سیل کے سارے جو ہے ریکارڈ توڑ دیے. تو شاہ صاحب آپ علامہ پرینکسٹر اور ہٹلر دادا یہ بننے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی؟ اور کیونکہ شاعری میں تو آپ کا اتنا بڑا نام. اچھا، میں نے جو ہے وہ ایک شاعر کے طور پہ زندگی گزاری ہے. میں نے دنیاوی طور پہ بہت سارے گول سیٹ نہیں کیے. میں نے کبھی اس بات پہ فوکس نہیں کیا کہ میں ایک امیر آدمی بن جاؤں، میں کوئی بہت بڑے عہدے لے لوں، میں کسی اور طرح کا اختیار حاصل کروں. اب جو شاعر ہے وہ ایک آزاد منش انسان ہوتا ہے، اس کو ہونا چاہیے. بالکل. کیونکہ جو اس کی طبیعت کی آزادی ہی اس کو نئے خیالات اور نئے اظہار کی طرف لے جاتی ہے. وہ ایک اگر میں اپنے اوپر ایک پابندیاں اس حد تک ہونی چاہیے جو معاشرے کو درکار ہے، جی. جو ہماری روایات ہیں، ٹریڈیشنز ہیں ہماری، وہ ہونا چاہیے. اس کو وہ اپنے معاشرے کا احترام کرے، اپنے قانون کا احترام کرے، لوگوں کی جو قدریں ہیں معاشرتی ان کا احترام کرے، لیکن اس کے وہ آزاد خیال ہونا اس کا بڑا ضروری ہے. اگر میں چونکہ ایک شاعر کے طور پہ آیا تو شاعر آرٹسٹ ہے، تو پھر میں نے بہت جو میرے رستے میں کوئی چیزیں آتی رہی نا تو وہ میں نے اس کو انجوائے کیا. ابھی یہ ایک کریکٹر جس کا آپ نے ذکر کیا علامہ کا، یہ وہ کریکٹر ہے جو بڑے بڑے دکھی، اداس اور تنہا لوگوں کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لے آتا چہروں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اردو کی تعلیم کا ایک ذریعہ ہے میرے نزدیک، کہ وہ بہت ثقیل اردو بولتے ہیں علامہ پرینکسٹر جو ہیں، اور وہ لوگوں کو اچھی لگتی ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، وہ اس سے دور نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ میری شاعری بھی ہے، اس میں نے ہر طرح کی میرا رنگ روپ میں نے اپنایا، مشکل الفاظ والی بھی، جہاں موضوع مشکل آ گیا، سیاسی بھی ہے، لیکن بنیادی طور پہ میں بہت سادہ زبان کا شاعر ہوں. اور مجھے لوگوں نے کہا جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ہمارے پاکستانی اور انڈین جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آپ کی شاعری سمجھ آتی ہے، بہت ساری کلاسیکی شاعری یہ سمجھ نہیں سکتے. یہ سوال اسپیشلی میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ بے شمار جو لوگ ہیں جو علامہ صاحب کو جانتے ہیں، ہٹلر دادا کو جانتے ہیں، ہٹلر دادا جو یہ ایک روسٹر ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کتنا بڑا شاعر ہے. وہ فرت بادشاہ جن کو لوگ بطور شاعر جانتے ہیں، ان کریکٹر کے پیچھے وہ ہیں. تو تاکہ وہ لوگ جو آپ کا یہ حوالہ ان کے نزدیک زیادہ معتبر ہے، انہیں یہ بھی پتہ چلے کہ آپ کتنے بڑے شاعر ہیں. تو آپ اپنی بات کو جاری رکھیے. ابھی دوسرا کریکٹر جو ہے ہٹلر دادا، یہ ایک روسٹنگ کا یوٹیوب کی ایک کا فارمیٹ ہے، یعنی انہوں نے جس میں آپ سخت انداز اپناتے ہیں اور بڑی اگلے بندے کو روسٹ کرتے ہیں، جگتیں لگاتے ہیں. کچھ یوٹیوبر تمہارے گالیاں گلوچ بھی دے دیتے ہیں، جو کہ ہٹلر دادا نہیں کرتا. ہٹلر دادا اس کو ایک طرح سے سوشو پولیٹیکل روسٹر ہے. تو یہ بات جو ہے کھڑکے دڑکے کا انداز ہے، پنجابی کے کردار ہے، بابا ہے پرانے زمانے کا، جو میراکی بابے ہوتے تھے جو سب بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ، یہ غلط ہے، یہ کیوں کیا، بے اصولی پسند نہیں کرتے، سچائی کو ہر وقت. تو یہ وہ کریکٹر ہے، یعنی اس سے میں کام لیتا ہوں ایسے کریٹیسزم کی جو سوشو پولیٹیکل ہے. پولیٹیکل کمنٹ بھی کرتا ہے ہٹلر دادا اور سوشل بھی کرتا ہے، اور یہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے بالکل مختلف. یعنی کہ اصل بات تو یہ ہوئی نا کہ جو شاعر کی حساسیت ہے وہ ان کریکٹر کے پیچھے بھی وہی کار موجود ہے. وہ میرا ایک سچی بات کرنا، اچھا میسج دینا جو ہے وہ میں اب یہ جو جیسے مثبت اقدار کا فروغ، اور اگر ہنسی بھی ہے تو وہ بھی پوزیٹیولی آپ اس کو. اب بچے ہمارے جتنے کرتے ہیں نا جی، وہ اچھے پرینکسٹر ہیں بڑے. تو اس میں وہ علامہ پرینکسٹر جو ہے، اس کا فرق یہ ہے کہ یہ فیملی پرینکس بناتا ہے اور اپنے انداز، اپنے رنگ، اور اس میں بھی ہم نے کریٹیوٹی دی ہے. کہ خط کا جو ہے دیکھیں، خط جو ہے وہ اب obsolete ہو گئے، کوئی نہیں لکھتا. ہمارا بڑا پیار تھا خطوں کے ساتھ، خط کا انتظار ہونا، خط لکھنا، پہنچنا، واپس جواب آنا. تو علامہ جو ہے وہ ایک خط لکھواتے ہیں علامہ صاحب.
واہ اور اس میں اب لوگوں کو نہیں پتا کہ از لاہور تا لکھنؤ لکھنا ہے، مورخہ فلاں لکھنا ہے، ایجوکیٹ کر رہے ہیں وہ ترتیب بھی یہ ساری، اور اس میں لیکن پھر فن یہ ہوتا ہے کہ وہ علامہ اپنی باتیں چھوڑ کے اس کی باتیں لکھوانا شروع کر دیتے ہیں اپنے ابا جی۔ یہ خدمت یہ فن ہے، ہاں، یہ عوام کی خدمت ہے۔ مثال ہے ایک میں نے لڑکے سے پوچھا، پرینک کیا اس کے ساتھ، کہ علامہ نے کیا سوری، کہ آپ جو ہے نا اس میں گرامی، تو اسے پتہ نہیں تھا اس میں گرامی کا، تو یہ بات ایک پوری پھر بتایا بے وہ جس طرح علامہ صاحب بولتے ہیں کہ تجھے اس میں گرامی کن کھجورے یہ وہ، تو یعنی لوگوں کو بتایا، یہ اس طرح الفاظ بتاتا ہے علامہ کہ جو نہیں سمجھ آ رہے ہوتے، اگلے کو نہیں آتے کیا، تو پھر علامہ بتا دیتا ہے کہ اس میں علامہ صاحب بتا کیا بات ہے۔ شاہ صاحب آج سے 15-20 سال پہلے کتاب کا ایک دور تھا، کتابیں چھپتی تھیں اور دھڑا دھڑ وہ بکتی تھیں، بے شمار کتابوں کو اسٹال تھے، کتاب کی ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ایک کریز تھا، ہم لوگ ایک دوسرے کو گفٹ کرتے تھے کتابیں، خاص شبھ سالگرہ کا یا اس طرح سے جو ہوتا تھا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا جیسے جیسے زیادہ ہوتا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب آہستہ پیچھے چلی گئی۔ تو اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں شاعری بھی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ہر جگہ پہ ہمیں شاعری بھی نظر آتی ہے۔ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ادب کو پروان چڑھانے میں، ترویج کرنے میں مثبت کردار ادا کیا ہے یا نیگیٹو کردار ادا کیا ہے؟ دونوں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ شوق سب کو ہوتا ہے اور تربیت تعلیم نہیں ہوتی، تو وہ اپنے اظہار کے لیے موقع نہیں ملتا، تو ہر طرح کے یعنی بنیادی جو قواعد و ضوابط ہیں شعری، ان سے وہ ماورا ہیں، بالا تر ہیں، یا ان سے نابلد ہیں، جو آپ کہہ لیں، تو وہ اس طرح بھیجتے ہیں، اور ان کو لوگ جو ہے اب ٹک ٹاک پہ بہت سارے شاعر ایسے بھی آتے ہیں جو وزن کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، زبان کا پتہ نہیں، اور شعری احساس سے بھی ناواقف، وہ ان کی رونق لگی ہوئی ہے۔ فیس بک پہ آپ دیکھیں کہ ہر طرح کے لوگ، اب شاید وہ ان کو ذرا کہہ بھی دیں تو کئی دفعہ تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ رول ہے کہ اس میں سب کو موقع مل گیا کہ اپنا شاعر بن جاؤ، اور بلکہ سارا کچھ بن جاؤ، جو ہر بندہ کوئی نہ کوئی بن کے بیٹھا ہے، دانشور بھی ہم سارے بن گئے۔ تو لیکن مثبت یہ ہے کہ شاعروں کو بڑی آڈینس مل گئی، جی، جیسے ہلکر باب ذوق نے یہ کرونا کے دنوں میں ایک اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنے معاشرے سے دور نہیں ہے، وہ معاشرے کا عکاس ہے۔ اس کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے کتنی اچھی نظمیں جو ہیں وہ ہم نے سنی، اور وہ جو ہے اب یہ تھا آئیڈیا کہ ہم اپنا، میرے ہمیشہ دل میں رہتا ہے کہ شاعر اپنا معاشرتی، سیاسی، سماجی، معاشی کردار ادا کرے، نظریاتی کردار ادا کرے۔ تو اس میں شاعروں نے، آپ دیکھیں پوری، آپ بھی شامل ہیں اس میں، پوری دنیا کے شاعروں نے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے میسیج دیا ہے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ سوشل ڈسٹنس ہے، اگرچہ اس میں میری کوئی اور میرا نقطہ نظر ہے، لیکن بہرحال وہ جو ایک سماجی طور پہ جو چاہیے تھا شاعر کا کردار ادا کیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچا ہے۔ اگر یہ ایک مشاعرہ ہوتا تو 100-200 لوگ تک، 5000 لوگ آ جاتے، لیکن یہاں تو پوری دنیا کے لوگوں نے اس سے جو ہے استفادہ کیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا بڑا پازیٹیو کردار ہے۔ مثلا جیسے فنون چھپتا تھا یا ماہ نو چھپتا تھا، غزل لگی تو چند لوگوں تک پہنچتا تھا، اور کتنی دیر بعد جا کے پتہ چلتا تھا کہ یہ کیسی غزل ہے، لوگ تبصرہ کرتے تھے۔ اب آپ غزل لکھتے ہیں، اسی وقت فیڈ بیک آنا شروع ہو، 100-200 لوگ کا تو ایک گھنٹے میں آ جاتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ میرا جو خیال ہے، وہ آپ بھی شاید یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ اچھا پازیٹیو اس کا کردار ہے جی ادب کے حوالے سے۔ شاہ صاحب، یہ جو ہمارا کتاب کی جگہ ویڈیو نے لے لی ہے، تو اس میں وہ شاعر کا جو لہجے کا جو ایک اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، شعر پڑھنے کی، وہ بھی اس میں ساری شامل ہوگی، اس کی شاعری بھی شامل ہوگی۔ تو شاہ صاحب، ہمارا یہ جو میڈیم ہے، اس میں ہم کوئی زیادہ لمبی بات یا اس طرح سے وہ نہیں ہے، اصل میں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ فرد بادشاہ جن کی ہم غزلیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی ہم تھوڑا سا جان سکیں۔ تو بڑا اچھا ہمارا یہ آج کا یہ سلسلہ رہا۔ تو آخر میں آپ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں، جو ہمارے سیوا گروپ میں جو لوگ ہیں وہ آپ کے کلام سے مستفید ہو سکیں۔ میں شام کے بعد جو سیکنڈ ورژن ہے اس میں سے غزل آپ کو سناتا ہوں کہ وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، واہ،
کوئی تو تھا کہ جو دیتا تھا دعا شام کے بعد. کیا کہنا ہے، واہ 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 آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح. واہ 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 آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح. سبحان اللہ. سرد ہو جاتی ہے ہر روز ہوا شام کے بعد. شام کے بعد. واہ 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 واہ. اور شعر ہے کہ لوٹ آتی ہے ہاں میری شب کی عبادت خالی. واہ. لوٹ آتی ہے میری شب کی میری عبادت خالی. شب کی عبادت خالی. جانے کس عرش پہ رہتا ہے خدا واہ واہ. شام کے بعد. شام کے بعد. کیا کہنا. واہ واہ واہ. تم گئے ہو تو سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے. آہا. تم گئے ہو تو تو سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے. پھرتی رہتی ہے میرے گھر میں قضا ہائے. شام کے بعد. واہ واہ واہ. اور آج کا دن بھی گزار آیا ہوں کن لوگوں میں. ہائے ہائے. آج کا دن بھی گزار آیا ہوں کن لوگوں میں. مجھ کو اس بات کا احساس ہوا شام کے بعد. واہ 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 واہ. تو بہت اچھا لگا جی آپ کے ساتھ شاہ صاحب بات کر کے. بہت اچھا لگا ہمارے ویورز کو جو دیکھیں گے. تو بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ خود ماشاءاللہ بہت خوبصورت شاعر ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ادب کی ترویج کے لیے آپ ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں. سیوا آرٹ سوسائٹی جو ہے، اور اس نے ہر لیول پہ پبلیکیشن میں بھی خوبصورت اور ذمہ دارانہ کام کیا ہے. ورنہ پبلشر با اعتماد جو ہے وہ بھی اب یہ شاعروں میں سے پبلشر ایسے ہیں، لوگوں کو گلا شکوہ رہتا ہے کہ پیسے بھی دے دیے اور اس کے بعد نہ کتاب نظر آئی نہ پبلشر نظر آئی. یہ شاہ صاحب بڑا. تو یہ ایک تو میں آپ کا اس لحاظ سے بڑا ایڈمائرر ہوں کہ مجھے بھی کسی دوست کو ریفر کرنا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں جی کہ عرفان صادق صاحب سے کتاب چھپوائیں، تاکہ آپ یعنی کہ وہ نقصان سے بچیں. آپ کتاب خوبصورت بھی ہو، وہ کتاب جو ہے وہ علمی اور فنی سطح پر بھی مضبوط ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی دھوکہ فریب نہ ہو جائے. یہ آپ کا بڑا پن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ ادبی تقاریب جو کرتے ہیں، اور جس طرح سارے بغیر کسی گروپنگ کے، بغیر کسی ایک معیار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کی پیار دیتے ہیں، لوگوں کو ان کی عزت تکریم کے ساتھ آپ بہت سلجھا ہوا کام کر رہے ہیں. تو میں تو آپ کا ایڈمائرر ہوں، اور جب بھی ہم غلکر باب ذوق کے لیے آپ کو زحمت دیتے ہیں، آپ ہماری عزت افزائی کرتے ہیں، اور ہمیں کبھی آپ نے انکار نہیں کیا. آپ کا بڑا پن ہے جی. بہت شکریہ شاہ صاحب. مہربانی. خدا حافظ. تھینک یو.